بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا واقعہ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے لیے سب کچھ تھا۔ آدم علیہ السلام اکیلے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ خوش ہو گئے اور دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ اور پیو اور گھومو اور پھرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ اور نہ ہی اس کا پھل کھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا یعنی کہ اس درخت کا پھل کھایا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ جنت سے باہر آیا اور جایا بھی کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت پیاری خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا اس وقت مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن وہ جنت سے باہر آئے یعنی کہ سانپ اور مور، تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے چلو یارو۔ تو ان دونوں نے جواب میں کہا، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں اگر ہم جنت میں لے جاتے ہوئے پکڑے گئے یعنی کہ ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو پھر۔ اس پر شیطان نے ان کو اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ پہلے تو ہم دوست تھے اور ساتھ رہتے تھے، اور اب مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے۔ سانپ مان گیا۔ اس نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت لے جا کر اگل دوں، اس طرح تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ خیر سانپ نے شیطان کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے ابھی تک جنت میں اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور اور پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے اور ان کو بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھل سے اس لیے منع فرمایا کہ تم پھل کھانے کے بعد بغیر مر جانے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگ۔ حضرت بیوی حوا نے شیطان کی بات مان کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو ان کو بھی زبردستی اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ درخت کا پھل کھایا تو فوراً ہی ان کے جسم کا لباس اتر گیا۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لایا تھا ان پیروں کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے شیطان کو جنت میں لانے کا مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین لی اور سانپ کے منہ کے اندر زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر ان کو جنت کی خوبصورت جگہ سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو دوستو آج کا ہمارا واقعہ یہی تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں اچھے کمنٹس کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔